آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا۔ حضرات سامعین محترم، آج محرم کی آمد ہے۔ یہ دن ہمارے لیے اور خاص طور پر عزاداران امام حسین علیہ السلام کے لیے ایک قیمتی لمحات ہوتے ہیں کہ وہ اپنی عبادت اور ریاضت کو مصروف ہو جاتے ہیں کہ نواسہ رسول جگر گوشہ بطور جناب حضرت امام حسین علیہ السلام کی قربانی اور آپ کے جان نثاروں کی قربانی کا تذکرہ کر کے اپنے سنگ روپ جگہوں کو ہم ہوتے ہیں۔ تو آج اس سلسلے میں جس طرح صدائے گھر والوں نے خاص طور پر سید رضا عباس نقوی صاحب نے اس مشن کو جاری اور ساری رکھا ہوا ہے، میں ان کو ہدیہ عقیدت پیش کرتا ہوں کہ یہ ایک تبلیغ کا سلسلہ ہے، شاہ صاحب اس کو رکنا نہیں چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے۔ تو امام علی مقام کی قربانی جو ہے وہ پوری دنیا کا ایام ہے، کیونکہ ان کی جو قربانی ہے وہ جد و جہد کا نام ہے، آزادی کا نام ہے، حریت کا نام ہے، حق و باطل میں تمیز کا نام ہے۔ تو اس سلسلے میں رہتی دنیا تک امام کا نام زندہ اور تابندہ رہے گا۔ امام کو نقصان پہنچانے والے دشمنان اہل بیت جو ہے وہ نہ اس دنیا میں قائم رہیں گے نہ آخرت میں۔ آج یزید کا نام غالب بن گیا، حسین کا نام ایک وظیفہ بن گیا۔ ہم امام حسین علیہ السلام کی اس قربانی میں اور کربلا کا جو یہ سارا ایک شہادت جو ہے وہ ہمارے لیے بیان کرنا ذریعہ نجات ہے، اور اسی لیے ہم کرتے ہیں۔ تو چونکہ محرم آنے والا ہے، اس سلسلے میں ہمیں اپنی تمام کا جو ہے آپس میں پیار اور محبت کی جو علامات ہیں ان کو ظاہر کرنا چاہیے، اور دشمنان اہل بیت کا مل کر ہمیں مقابلہ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ محرم ہم اس لیے بھی خاص طور پر اس وقت اہم ہے کہ اس سے پہلے خاص طور پر سوشل میڈیا کو سہارا لے کر جس طریقے سے صحابہ اور اہل بیت کے نام پر ملک میں ایک افراتفری پھیلائی گئی ہے۔ میں ہمیشہ شاید یہ کہتا ہوں کہ جو محرم الحرام ہے یا اہل بیت اور صحابہ ہے، نہ صحابہ اہل بیت کی ضد ہے نہ اہل بیت صحابہ کی ضد ہے، کیونکہ اہل بیت جو ہیں وہ امام ہے، صحابہ غلام ہے۔ اگر اس بات کو ہم ذہن نشین رکھ لیں گے تو تفرقات سے بچ جائیں گے۔ تیری ہم بات سے وہ بہبتا ہے جمعیہ بلا تفرق اس وقت جو ملک کے حالات ہیں، ہمیں امن کا دامن جو ہے بالکل نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اپنی زبان ہمارے ذاکرین کو، علماء کرام کو، بالخصوص تمام شیعہ اور سنی علماء اور ذاکرین کو اپنی زبانوں پہ تھوڑا سا کنٹرول کرنا ہوگا۔ صرف ذکر امام کریں ہم، جو ہماری نجات کا سبب ہے، ہماری بخشش کا ذریعہ ہے، بلکہ اس سے کوئی جو ہے نا پیرائے نکال کے کبھی یزید کبھی اس کے باپ کی وکالت کرنی شروع کر دیں، یہ ہمیں ذہن نہیں دیتا۔ ہم صرف امام کا تذکرہ کریں اور مولا کائنات کا ذکر کریں، کیونکہ مولا کائنات کا ذکر جو ہے وہ عبادت ہے۔ ہم عبادت کریں، فضولیات میں نہ پڑیں۔ اس سلسلے میں محرم کی آمد ہے، ہم اس سلسلے میں اپنے آپ کو صحیح معنوں میں اہل بیت کی محبت اور مودت کا جو پٹا ہے وہ اپنے گلے میں ڈالنا ہوگا، کیونکہ امام کی قربانی جو ہے وہ رہتی دنیا تک مظلوموں کے لیے ایک سہارا ہے۔ کیونکہ ہم بھی سیاسی کارکن ہیں، جب کوئی ایسا وقت آ جاتا ہے ہمارے سامنے اگر کوئی ذات ہوتی ہے تو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہم کہتے ہیں کہ انہوں نے حق بات کے لیے اتنی مشکلات جو ہے برداشت کی۔ اگر ہم اپنے آپ کو حسینی کہتے ہیں، امام حسین کا نام لیتے ہیں، تو پھر ہمیں ان کے مشن پر بند ہونا ہوگا، حق کو حق کہنا ہوگا اور ظلم کو ظلم کرنا ہوگا۔ تو آج لوگ کئی یزید کی وکالت کر رہے ہیں، مجھے تو بڑی حیرانگی ہوتی ہے۔ دادا صاحب جا کے سلام بھی کرتے ہیں اور شاہ یزید کی وکالت بھی کرتے ہیں۔ ایک خاص طور پر میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں، دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کشف الموجود میں ایک واقعہ لکھا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب امام سجاد علیہ السلام قید میں تھے تو ایک بندے نے آپ سے پوچھا کہ یا امام، جب آپ یزید کی قید میں تھے تو آپ کیا ورشن تھا اور کیا آپ محسوس فرما رہے تھے، آپ کی فیلنگ کیا تھی؟ تو امام حسین
امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم ایسے ہی محسوس کر رہے تھے جیسے آل موسیٰ جو ہیں وہ یہ فرعون کے ڈرنے میں تھے۔ جب امام جناب داتا علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اپنا موقف اپنی کتاب میں لکھ دیا ہے کہ یزید جو ہے یہ فرعون، حمان اور شداد کی یہ قسم میں ہے، تو پھر اس کے بعد ان کی وکالت کرنے والا سب سے بڑا رہی ہے۔ تو امام حسین کی قربانی جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ آپ نے جو چل کے آ سکتے تھے چل کے انہوں نے قربانی دی، کیونکہ دو اسکول آف تھاٹ بن گئے۔ ایک وہ تھے جنہوں نے پیغمبر کے مصلی پر قبضہ کرنے کی کوشش کی، ممبر پہ قبضہ کرنے کی کوشش، یہ قبضہ تھا۔ اور میں سمجھتا ہوں امام حسین علی مقام ہماری فقہ کے مطابق اپنی کسی چیز کا قبضہ لینے کے لیے بندہ جو ہے اپنی جان بھی دھونی پڑے تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو جس کے نانا پاک کے مصلی پر ایسے بدبختوں نے قبضہ کر دیا، ان سے قبضہ جس طریقے سے میرے پاک امام نے چھڑایا وہ آپ کے سامنے ہے۔ اس میں معصوم علی اصغر کا بھی خون ہے، اور اس میں جو ہے بزرگ جو ہیں ان کا بھی خون ہے۔ بزرگ صحابہ کرام جو ہیں انہوں نے امام حسین کے ساتھ اپنی قربانی دی، تو انشاءاللہ یہ قربانی قیامت تک روشن رہے گی اور اسی پیرائے میں لوگ اپنا سفر کرتے رہیں گے۔ لیکن ہم ان لوگوں کو بتا دینا چاہتے ہیں جو ملک میں افراتفری کرانا چاہتے ہیں اور مختلف طریقے سے اپنا آپ کو شو کر کے اپنا نام بڑھانا چاہتے ہیں، اور نام تو امام پاک کا ہی رہے گا، نہ یزید کا وہ ستم رہا، نہ زیاد کی وہ وفا رہا تو نام حسین رہا جسے زندہ رہا۔ تو یہ آنے والے دن ہمارے لیے انتہائی اہم ہے۔ امام کی قربانی کا تذکرہ کریں، امام کی عزاداری کے جو ہے وہ اپنے اس میں شامل ہو، کیونکہ یہ سنت مصطفیٰ ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کرنا اور آپ کی جو مصائب ہیں ان کو بیان کرنا۔ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح اپنے سلمہ کو وہ مٹی دی تھی، اور آپ نے جس طرح فرمایا تھا کہ جب یہ مٹی خون بن جائے تو سمجھنا میرا حسین شہید ہو گیا۔ یہ ایسی دردناک کہانی ہے، جہاں سے بھی ہم شروع کریں تو ہمارے لیے ایک سبق ہے، اس میں عزت ہے۔ جو امام کا تذکرہ کرے گا اس کی بھی عزت ہوگی، جو امام اور اہل بیت کی جو ہے مخالفت کر رہے ہیں وہ سوائے ذلت کا توق اپنے ڈال میں سوا کچھ نہیں ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی یاد جتنی بھی کریں یہ ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ ہے، اسی پہ ہمیں چلنا ہوگا، اسی پہ ہمیں خیال رہنا ہوگا۔ شاید یہ آپ کی کوششوں کو اجتماع آپ کے سارے دوستوں کی کوشش بہت شکریہ۔ آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا،